متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، خوب سمجھ لو. 2 گھنٹے کی شادی، 4 گھنٹے کی شادی، 5 گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا، متا جسے کہتے ہیں، وہ زنا ہی کا دوسرا نام ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں زنا تو چھپ کے ہوتا ہے، متا میں 2 گواہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب زنا اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں کر لو تو وہ متا بن جائے گا. انہوں نے کہا نکاح میں جو ہے نا، زنا میں تو کام کیا نکل لیے، متا میں ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 مہینے کا، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے کرائے پہ لے لی 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 سال کے لیے لے لی. نکاح میں اور زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے. شادی ہوئی ہے، مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلو گی، نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی. تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتلی گلی سے نکل لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا پورے پاکستان میں کوئی غیرت مند سنی عالم نہیں ہے؟ میں کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی سنی عالم دین نہیں ہے کہ جس نے اپنی کتابیں پڑھی ہوں گی، صحاح ستہ پڑھی ہوگی، صحیح بخاری اور مسلم کو پڑھا ہوگا، طبری اور سیوطی کو پڑھا ہوگا اور دیگر مورخین کو پڑھا ہوگا، اور وہ اس گستاخ اور بد زبان کی زبان کو لگام دینے کے لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا. کوئی نہیں ہے ایسا غیرت مند کہ جو صحابہ کرام اور رسول کے جائز کردہ فعل کو حرام اور زنا کے برابر تشبیہ دے رہا ہے. وہ کام جو صحابہ کرام کرتے رہے ہیں اس کو یہ زنا کہہ رہا ہے، اور تمام صحابہ کے جانشار خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے نام کی محبت کے دعوے جھوٹ ہے، بکواس ہے، ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہے. کسی میں سے آپ کو صحابہ سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو آپ اس بد زبان کی زبان کا حساب اس سے ضرور لیتے کہ ہمارے کتابوں میں بخاری اور مسلم میں جگہ جگہ پر موجود ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں اور حاکم اول ابو بکر ابن ابی قحافہ کے زمانے میں مطاع کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ دوسرے حاکم حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی مطاع تھا، درمیان میں کہیں جا کے انہوں نے اس کو منع کیا. تو جنہوں نے اب تک مطاع کیا تھا وہ حرام کر رہے تھے. اس بات کا جواب ایک ایک شخص سے لینا بنتا ہے کہ جو اس گستاخ کی ویڈیو سن کے خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس کو چاہیے کہ اسے سوال کرے کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک اللہ اور رسول کے حلال کردہ فعل کو حرام کر دیا، تو جس نے صحابہ کرام جیسے وہ افراد کے جنہیں بعض کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی، بعض کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بعض کے بارے میں کہا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا، اس درجے کے بلند پایا افراد کے بارے میں ان میں سے بعض افراد نے یہ عمل انجام دیا تھا، نکاح مطاع کیا، اس کے بارے میں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زنا کے برابر ہے. کوئی شرط مطاع میں تبدیل نہیں ہوئی ہے. جو اس زمانے میں عقد مطاع کی شرطیں تھیں وہ اس زمانے میں بھی لازم ہے. کوئی شرط تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو اگر یہ آج اس کی نظر میں حرام ہے، زنا ہے، تو وہ اس کو یہ کہے کہ جس نے جب بھی جہاں بھی یہ کام کیا اس نے زنا کیا ہے، حرام کیا ہے. یہ کہہ دے، ویڈیو میں آ کے بیان دے دے، یا تو اپنے اس بیان سے واپس معافی مانگے کہ اس کی سبقت لسانی سی، اس کی جہالت تھی، اس نے بغیر تحقیق اور مطالعہ کیے بکواس کر دی تھی صحابہ کرام پر، اس لیے یہ معافی مانگتا ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ جس نے جب بھی جہاں بھی جس شرط کے ساتھ بھی کبھی بھی مطاع کیا ہے اس نے زنا کیا ہے، یا اس کو یہ کہنا پڑے گا. دونوں میں سے ایک کام کہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کو ثابت کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور کچھ عرصہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی مطاع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ خود حضرت عمر نے اس کو منع کیا تھا. پہلے اس کی آخری بات کا جواب سن لیں. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اسلام میں شادی کا ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے. اس کو پتہ ہی نہیں شریعت کا. اگر نکاح کے موقع پر عورت یہ اختیار لے لے کہ میں بھی نکاح ختم کر سکتی ہوں تو یہ وضعیت اس کو ہو سکتی ہے، یہ اختیار عورت کے پاس جا سکتا ہے.
آپ پاکستان کے نکاح نامے میں یہ ایک شرط لکھی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ متع میں عورت کے پاس اختیار نہیں ہے ختم کرنے کا، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ نکاح کی مدت ختم ہوتی ہے اور وہ بغیر اختیار کے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مدت کے درمیان میں ختم کرنا ہے تو طلاق اس کی ہوگی اور وہ مرد ہی دے گا، اور اگر طلاق نہیں ہوتی ہے تو جیسے ہی اس کی مدت ختم ہوگی وہ نکاح ختم ہو جائے گا، وہ نکاح ختم ہو جائے گا، نہ طلاق کی ضرورت ہوگی اور نہ اس کے میں کوئی خلا کا معاملہ ہے۔ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص کہ متع میں جو ہے وہ عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل، اس کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتہ ہے۔ اور اس سے پوچھیں کہ کیا حضرت ابو بکر کی بیٹی جناب اسما بنت ابی بکر کا متع تاریخ میں ثابت نہیں ہے؟ کیا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا؟ میں ثابت کر سکتا ہوں، اہل سنت کی وہ کتابیں کہ جو تاریخ اور روایات کو بیان کرتی ہیں جناب اسما بنت ابی بکر کا متع، اور وہ نہ صرف وہ بلکہ دیگر صحابیات کا متع بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ اسے کہیں ہمت کرے اور اپنی مکاری چھوڑ کر کہے کہ اگر اسما بنت ابی بکر نے متع کیا تو انہوں نے بھی یہی فعل حرام کیا جو بھی اس نے متع کے بارے میں کہا ہے۔ اور دوسرا کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے نا کہ متع میں اور زنا میں فرق نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ماحول میں صرف زنا ہی دیکھا ہے، اس نے اپنے ماحول میں متع دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دونوں کے فرق کیا۔ زنا میں کوئی مدت نہیں ہوتی ہے عدت کی، متع میں 45 دن کی عدت ہے، یہ پورا نکاح ہے۔ جیسے دائمی شادی کے بعد طلاق کی عدت ہے، بیوہ ہو جائے تو عدت ہے، اسی طرح سے اس نکاح کے ختم ہونے پر بھی 45 دن کی عدت ہے۔ مکار انسان، دنیا کو بتاؤ کہ متع میں عدت ہوتی ہے ختم ہونے پر، زنا میں نہیں ہوتی ہے، لیکن تمہارا قصور نہیں ہے کیونکہ تمہارے ماحول میں متع ہوتا ہی نہیں ہے، زنا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم برادران اہل سنت کی دوسری معتبر ترین کتاب ہے صحیح بخاری کے بعد۔ اس میں متع کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی ہے۔ میں چاہوں تو آپ کے ساتھ راویان پر، اس کی اسناد پر، کس کس نے کہاں سے نقل کیا، ان افراد پر، الفاظ کے ترجمے پر میں آپ سے پوری رات بحث کر سکتا ہوں۔ کوئی شخص چاہے تو مجھے چیلنج کر لے، میں اس کے ساتھ چیلنج قبول کروں گا۔ اب 2-3 روایتیں حوالے سن لیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم کتاب الحج، حدیث نمبر 3025 اس میں، اور صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 3416۔ اب یہ سنیں صحیح مسلم کتاب النکاح میں، حدثنی محمد ابن رافع قال سمعت جابر بن عبداللہ، کہ یہ 3-4 راویوں نے جابر بن عبداللہ، یعنی ایک کے بعد ایک سنتے سنتے جابر بن عبداللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر، ہم جو ہے وہ ایک مٹھی بھر کھجور کے عوض متع کر لیا کرتے تھے۔ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرُ بْنِ حُرَيْث، کہ یہ سلسلہ جاری رہا اللہ کے رسول کے زمانے سے ابو بکر کے زمانے تک اور پھر عمر کے زمانے تک، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عمرو بن حریث کے لیے اس کو حرام قرار دیا۔ کوئی معاملہ تھا اس کا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے حرام قرار دیا، ایک معاملہ، ایک قصہ ہوا تھا۔ اس طرح کے 20 اور واقعات اسکرین پہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کر دوں کہ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 3084، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ بالکل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت متعۃ النساء کے بارے میں صحیح بخاری کتاب النکاح، صحیح بخاری کتاب النکاح اور حدیث نمبر 5075، یہ ایک روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے جنگ کے میدان میں، جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کھانا پینا اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جسمانی طلب ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو نامرد کر لیں؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، بلکہ کچھ کپڑے کے عوض، کچھ چیزوں کے عوض تم عورتوں سے نکاح کر لیا کرو، پھر جب تک تم حالت جہاد میں رہو ان سے نکاح میں رہو، جیسے ہی جہاد ختم ہو تو ان سے نکاح ختم کر دیا کرو۔ یعنی یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو اس طرح تو اللہ کے رسول
रसूल ने खुद ये अमल करवाया, उसका तरीका बताया, असहाब जलील असहाब किराम ने किया। तो अगर कोई इस जैसा शख्स कराची में बैठकर ये बकवास करता है कि जो मुता करता है वो जिना कर रहा है, तो सहाबा किराम क्या कर रहे थे, अल्लाह के रसूल क्या कर रहे, का तरीका बता रहे थे? या तो ये शख्स माफी मांगे अपने इस जुमले पर, या ये कहे कि मैं अपने जुमले पर कायम हूं, जिसने जब भी मुता किया है उसने ज़िना किया है। फिर पाकिस्तान की अदालतों में इसको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो इसने इल्जाम लगाया है ये तौहीन नबूवत भी है, ये तौहीन असहाब भी है, तौहीन अहले बैत भी है। और अभी कमेंट्स में ना मुझे पता है क्या होने वाला है, कमेंट्स में कुछ बदतहजीब जाहिल लोग कहेंगे कि हाँ हमें तुम्हारी बहन से मुता करना है, तुम्हारी बेटी से मुता करना है, तो हमें उनका अक्द कर दो। मुझे पता है ये कमेंट्स आते रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स के नीचे, तो मैं उनको ये जवाब दूंगा कि मेरी बहन और मेरी बेटी और तमाम मोमिनीन की बहनों और बेटियों से मुता के लिए बाद में ख्वाहिश रखना, पहले जिन सहाबा किराम ने मुता किया है ना उनकी बहनों और बेटियों के लिए खासगारी करना। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से लेके अब्दुल्ला इब्न मसूद से लेके दीगर अहबाब जितने भी थे, इनसे इनकी बहनों और बेटियों के बारे में जो तुम्हारा नजरिया होगा ना, फिर वो नजरिया लेके हमारे पास में आ जाना। वही जवाब जो वो तुम्हें देंगे वही जवाब हम तुम्हें देंगे।